آج ہماری بات ہے سورہ توحید، چونکہ ایسی صورت ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں خدا کی وحدانیت کے بارے میں ایک جامع قسم کی صورت ہے، لیکن اس سورہ توحید کے فضائل کیا ہیں، سورہ توحید کے فوائد کیا ہیں، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، حسنات کے اعتبار سے سورہ توحید کی کیا برکات ہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج تھوڑی سی بات ہو جائے سورہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے۔ پہلی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات پہ درود پڑھے بار محمد بعین روایت آپ خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد 100 مرہ حین یاخذ مضجعہ، کہ جب وہ سونے لگے انسان، تو بعض روایت میں 1 مرہ کا ذکر بھی ہے، لیکن اس روایت میں 100 مرہ، 100 مرتبہ جو سورہ توحید پڑھ دیتا ہے سوتے ہوئے، سونے سے پہلے، غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ کمال، یہ عظمت، 50 سال انسان کی عام روٹین لائف جو اس دور میں ایک معتدل زندگی ہے وہ تقریباً 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو 50 سال کے گناہ اگر 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے بخشے جائیں تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک جنبہ ذہن میں رہے، جو حقوق العباد ہیں وہ نہیں بخشے جائیں۔ حقوق اللہ صحیح خدا بخش دے گا، حقوق العباد نہیں ہے۔ اور وہ آگے روایت آ رہی ہے کہ جناب رسول خدا نے ایک جنازہ پڑھایا تھا اپنے ایک صحابی کا، اور اس میں 90,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ خود رسول خدا نے جنازہ پڑھایا، 90,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ جب ماں نے کہا نا کہ تجھے مبارک ہو، جنت مبارک ہو، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے اور ادھر روایت میں بھی موجود ہے۔ تو وہ حیران ہوئی کہ رسول خدا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور ملائکہ جو ہے وہ بعض روایت میں 90,000 کی روایت ہے، تو اس کے اوپر اگر نماز پڑھ رہے ہیں سعد ابن معاذ، ٹھیک ہے، صحابی کا نام ہے سعد ابن معاذ۔ تو ماں نے جب حیرت سے کہا کہ عذاب قبر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق الناس ہیں وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے، ورنہ عذاب ہوگا۔ عذاب قبر کی 3 قسم کی چیزیں ذکر ہوئی ہیں، 3 وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، یعنی 3 اگر نہ ہوں تو عذاب قبر نہیں ہوگا، 3 کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا۔ نمبر 1 جو ہے وہ بیوی بچوں کے یا خاندان کے حقوق نہ دینا، خصوصاً بیوی کے حوالے سے روایت۔ نمبر 2 کون سی وجہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے؟ نمبر 2 جو بندہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا۔ پاکستان میں تفتان بارڈر ادھر سے کراس کرتے ہیں ایران سے، لاہور بنا دیتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مرضی بیٹھ جاتے ہیں، طہارت کا کوئی خیال نہیں ہے، بھئی کپڑے نجس اور نماز کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ راستے میں پہلے وہ لوگ جو بائی روڈ جاتے تھے، وہ راستے میں مثلا ان کو طہارت کی نہیں ملی، بھائی بوتل رکھ لیں پانی کے پاس، جہاں بھی ظاہر ہے کوئی بھی ہے طالب علم ہے تو وہ طہارت کرے، نماز تو لازمی ہے پڑھنی، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ اللہ کل یہ دوسرا بندہ جس پہ عذاب قبر، طہارت کا خیال نہیں رکھتا۔ تیسرا بندہ جس پہ عذاب قبر ہوگا وہ کون سا بندہ ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خور کے اوپر، نمام، ہاں، جو چغل خوری کرے گا نا اس پہ بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو 3 کے اوپر عذاب قبر لازمی ہے، 3 کے اوپر عذاب قبر پکا ہے، کسی اور کے اوپر ہو یا نہ ہو، 3 کے اوپر عذاب قبر ٹھیک ہے، حتماً۔ تو ان میں سے ایک چغل خور، دوسرا طہارت کا خیال نہ رکھنے والا، اور تیسرا خاندان، فیملی، خصوصاً بیوی کے حقوق، یعنی مثلا اس کا خرچہ ہے، اس کو مثلا احترام ہے، اس طرح کی، جی، اس کی ضروریات زندگی، ہاں، جو اپنی وسعت کے مطابق وہ دے سکتا ہے۔
تو یہ دوسری روایت سعد بن معاذ کی میں نے آپ خدمت پیش کی۔ رسول خدا نے نماز جنازہ پڑھی، بعض روایت میں 70,000، بعض میں 90,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اچھا، فرشتوں نے کیوں شرکت کی؟ اصل بھلے شاید ہمارا یہ ہے، یہ روایت آپ خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی سعد بن معاذ فقال لقد واف من الملائکہ 70,000 وفیہم جبریل علیہ السلام یصلون علیہ، یعنی جبریل بھی موجود تھے، نماز جنازہ پڑھی۔ فقلت یا جبرائیل بما یستحق صلاتکم علیہ، کس وجہ سے یہ سعد مستحق ہوا کہ 70,000 فرشتے یا 90,000 اور جبریل بھی آ کے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے سعد کا؟ فقال بقراءۃ قل هو اللہ احد قائما وقائدا وراکبا وماشیا وذاہبا وجائیا، کہ یہ بندہ اگر بیٹھا ہوتا تھا پھر قل هو اللہ پڑھتا، کھڑا ہو جاتا پھر قل هو اللہ احد کی صورت پڑھتا، اگر سوار ہوتا پھر پڑھتا، پیدل چلتا پھر پڑھتا تھا، اگر کہیں جانے لگتا تھا پھر پڑھتا تھا، واپس آتا تھا تو پھر پڑھتا تھا۔ تو کثرت تلاوت سورۃ توحید یہ سبب بنے کہ 70 یا 90,000 فرشتے اس پہ نماز جنازہ پڑھیں۔ تو یہ برکت ہے سورہ توحید کی۔ دوسری تیسری روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان کے اوپر درود پڑھے مارو صلی اللہ محمد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو روز قیامت پہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، فلا یدعو ان یقرأ فی دبر الفریضہ بقل هو اللہ احد، پس وہ ہر نماز فریضہ کے بعد قل هو اللہ احد کو تلاوت کرنا ترک نہ کرے۔ کیا فائدہ ہے مولا؟ فإن من قرأها جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ وغفر لہ ولوالدیہ وما ولد، کہ جو شخص سورہ توحید ہر فریضہ ہے، مشکل نہیں ہے، 1 منٹ نہیں لگتا، ہر نماز کے بعد 5 دفعہ دن میں سورہ توحید پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی خیر بھی جمع کر دیتا ہے، آخرت کی خیر بھی جمع کر دیتا ہے، اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی اولاد کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو 5 فائدے ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ دنیا کی خیر جمع کر دیتا ہے، دوسرا فائدہ آخرت کی خیر جمع کر دیتا ہے، تیسرا فائدہ اسے بخش دیتا ہے پڑھنے والے کو، چوتھا فائدہ اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، 5واں فائدہ اس کی اولاد کو بخش دیتا ہے۔ اتنا بڑا پیکج کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اللہ نے صرف 5 نمازوں کے بعد 1 دفعہ، یعنی ہر نماز کے بعد 5 دفعہ دن میں سورہ توحید پڑھنے کے 5 فائدے، جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور انسان کو کیا چاہیے، اور اگر پھر بھی نہ پڑھے، اور مولا نے تو ایک اور بڑی دھمکی بھی دی ہے، جس کا ایمان ہے اللہ پہ اور روزے قیامت پہ وہ نہ چھوڑے، یعنی فلا یدو، نہ چھوڑے نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر فقہاء اتفاق کر جاتے تو شاید حرمت کا فتویٰ ہوتا، نہیں، حرمت پہ دلالت کرتی ہے کہ چھوڑنا حرام ہے، پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممکن ہے یہ وجوب کے قریب بات پہنچی ہوئی۔ ایک درود پڑھے بار محمد صلی اللہ۔ تو یہ روایت جو ہے اس مقام پہ آپ خدمت میں پیش کر دی، اور اس کے بعد ایک اور روایت اسی سورہ توحید کے جو فضائل ہیں، جو مقامات ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی ذات پہ درود پڑھیں اللہ۔ صادق کی ذات پہ صدق کے دل سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، یا مفضل احتجز من الناس کلہم ببسم اللہ الرحمن الرحیم وبقل هو اللہ احد۔ کتنا بڑا تحفہ امام نے دیا ہے۔ اس دور میں لوگ سیکورٹی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں 7 بندے رکھتے ہیں، گنے خریدتے ہیں، اور جناب کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا امام علیہ السلام فرماتے ہیں مفضل سے کہ اگر لوگوں سے ان کی شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہو
تو کیا کرو، بسم اللہ پڑھو اور قل هو اللہ احد پڑھو، اقرأھا عن یمینک و عن شمالک و من بین یدیک و من خلفک و من فوقک و من تحتک، کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو آپ اپنے سامنے سے بھی یمین یعنی دائیں سے پڑھیں، بائیں طرف سے پڑھیں، سامنے سے پڑھیں، پیچھے سے پڑھیں، اوپر سے پڑھیں، نیچے سے، یعنی 6 جہات جو ہیں 6 دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھ لیں 6 جہات کی طرف، تو آپ لوگوں سے محفوظ ہو جائیں گے ان کی شر سے۔ اور پھر ایک اور قیمتی نسخہ دیا، فرمایا اذا دخلت علی سلطان جائر فقرأھا حین تنظر الیہ 3 مرات، کہ اگر ظالم بادشاہ کے پاس، کسی جج کے پاس، پولیس والے کے پاس، کسی حاکم جائر کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو یہ نقصان دے گا، تو آپ جو ہی اس کو دیکھیں کتنی مرتبہ سورہ توحید پڑھیں؟ 3 مرات، 3 مرتبہ سورہ توحید اس کو دیکھتے ہوئے پڑھیں، اور آہستہ پڑھیں، ضرورت نہیں اونچا اونچا اس کو سنانا ہے۔ وَعْقَدْ بِيَدِكَ الْيُسْرَى، اور پڑھتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو نا اس کو مٹھی باندھ کر لیں۔ ثم لا تفارق حتی تخرج من عنده، پھر اس وقت اس مٹھی کو کھولنا ہے آپ نے کہ جب جو ہے آپ اس کے بادشاہ جو حاکم ظالم جو بھی ہے اس کے پاس سے جب نکل جائیں تو اس مٹھی کو کھول دیں۔ اور ساتھ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ سورۃ توحید بعد میں بھی پڑھتے رہیں تو اچھی بات ہے، لیکن مٹھی اس وقت کھولنی ہے کہ جب آپ اس کے پاس سے باہر چلے جائیں۔ تو یہ جو بات ہے، امام نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے 6 جہات کی طرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حاکم جائر کے سامنے جائیں، قاضی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا یا جو بھی کوئی ظلم زیادتی کرنا، تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نسخہ، ایک اور نسخہ ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتا اور 10 مرتبہ عفواً یہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ تو پھر اس کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، یعنی خود بعض روایت میں کہ 10 سے کم پڑھے گا تو ملائکہ ایک تعداد معین ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن 10 دفعہ پڑھے گا تو پھر جو ہے نا اس کی حفاظت خود خدا کرے گا۔ اور یہاں پہ یہ نیچے کافی سارے حوالے ہیں اس میں، اور وہ حوالے یہ ہیں کہ الکافی کے حوالے ہیں، بحار الانوار میں، مختلف کتابوں میں، عدت الدائی میں، ابن فہد ہلی کی کتاب موجود ہے، تو ان کتب میں حوالے موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری روایات ہیں اسی موضوع پہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو خاص روایات جن کو زیادہ آپ کو ضرورت بھی ہم سب کو، اور یہی وہ روایت جو ابھی پیش کرنے جا رہا تھا، من قرأ قل هو اللہ احد حین یخرج من منزل 10 مرات، کہ جب آپ منزل اپنے گھر سے نکلے تو 10 مرتبہ سورہ، کون سی سورہ پڑھے؟ قل هو اللہ احد۔ فرمایا لم یزل فی حفظ اللہ عز وجل حتی یرجع الی منزلہ، وہ اس وقت تک خدا کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا۔ تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، مولا علی کو ایک جنگ میں رسول خدا نے بھیجا، اور آپ نے ہر نماز جو وہاں مجاہدین کو پڑھائی اس میں سورہ توحید الحمد کے بعد اسی کی تلاوت کی، تو لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ بھئی ان علی نے تو فقط سورہ توحید ہی پڑھائی ہے۔ تو مولا سے پوچھا اللہ کے رسول نے، یا علی لما فعلت ھذا؟ قال لحبی لقل هو اللہ احد، میں قل هو اللہ احد سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال النبی ما احببت حتی احبک اللہ عز وجل، چونکہ اے علی اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے اس وجہ سے آپ سورہ توحید سے محبت رکھتے ہیں۔ تو خدا کی یعنی خدا کی نظر محبت جس پہ پڑ جائے پھر وہ سورہ توحید کی اٹھتے بیٹھتے نماز میں ہر جگہ وہ تلاوت کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور روایت ہے آپ کی خدمت میں، اور وہ روایت جو ہے نا وہ بھی امام صادق علیہ السلام ان کی ذات پہ درود پڑھیں وار فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ
फ़कअन्नमा क़रअ सुलसल कुरान व सुलसल तौरात व सुलसल इंजील व सुलसल ज़बूर। 4 आसमानी किताबों का सुल्स पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। आपने करना क्या है, बस एक मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। तो ये इतना मकाम जो है इस सूरत तौहीद का अल्लाह ने करार दिया है। और बहुत सारी रिवायतें हैं इस हवाले से। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को एक ही मजलिस में 400 बाब मिम्मा यसलुहु लिल मुस्लिम फ़ी दीनिही व दुनियाहु, इमाम फरमाते हैं कि 400 ऐसे बाब सिखाए जो किसी भी मुसलमान को उसकी दुनिया और आखिरत की इस्लाह के लिए ज़रूरी थे। तो जब आपने सिखा लिए, वक़ाल अलैहिस्सलाम फ़ी ज़ालिक, एक बात ये भी सिखाई थी उस मजलिस में, इमाम अली ने अपने असहाब को ये बात जो आ रही है वो भी सिखाई थी। वो क्या है? फरमाया मन क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद मिन क़ब्ल अन ततला अश-शम्स व मिसलहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मिसल आयतुल कुर्सी, यानी सूरज निकलने से पहले, क़ब्ल अन ततला अश-शम्स, जो सूरह क़ुल हुवल्लाह पढ़ता है और इन्ना अंज़लना पढ़ता है और आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ठीक है, क्या फ़ायदा है? मुनआ मालहू मिम्मा यखाफ, कि जिस चीज़ से वो खौफ ज़दा है ना, वो उसके सामने उस चीज़ को रोक दिया जाएगा, यानी खौफ नहीं होगा। चाहे बादशाह का खौफ है, कोई और खौफ है। व मन क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद व इन्ना अंज़लना क़ब्ल अन ततला अश-शम्स, फरमाते हैं फ़कत सूरह तौहीद और इन्ना अंज़लना पढ़े सूरज निकलने से पहले, लम यसिबहु ज़ालिकल यौम ज़ंबुन, के उस दिन वो कोई गुनाह नहीं कर सकेगा, खुदा उसको गुनाह से महफूज रखे। फ़कत 2 सूरतें पढ़नी है सूरज निकलने से पहले, एक सूरह तौहीद और दूसरी इन्ना अंज़लना। उस दिन गुनाह से बचेगा। ये छोटा तोहफा नहीं है। 24 घंटे में हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, आँखों से, कानों से, ज़बान से, दिमाग से, सोचों से, बहुत सारे गुनाह हम करते हैं 24 घंटे कोशिश के बावजूद। और वो उस दिन खुदा इन 2 सूरतों के सदक़े में इंसान को गुनाह से बचाएगा। फिर बल्कि व इन जाहिद इबलीस, अगरचे इबलीस पूरी अपना कोशिश और ज़ोर लगा ले, फिर भी खुदा इन 2 सूरतों के बदले में उस मोमिन को उस दिन गुनाहों से बचाएगा। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कौन सी 2 सूरतें पढ़नी? इखलास और अपना इन्ना अंज़लना नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें, उसकी एक और भी बरकत है, मैं अभी आप बताऊंगा सुबह की नमाज के बाद। तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इस पर अमल करें। और फिर एक और रिवायत जो है इसी मकाम पे इस हवाले से मौजूद है। फरमाया जो भी घर में दाखिल हो फल युसल्लिम अला अहली, अपने घर वालों पे सलाम करे। यकुल अस्सलामु अलैकुम फ़इन लम यकुन लहु अहल फल यकुल अस्सलामु अलैना मिन रब्बिना, अगर उसका कोई घर वाला नहीं है तो फिर क्या कहे? अस्सलामु अलैना मिन रब्बिना, कि हमारे रब की तरफ से हमारे ऊपर सलाम है। वल यकरा कुल हुवल्लाहु अहद, मौला फरमाते सलाम करे। दूसरा काम क्या करे? घर में दाखिल होते हुए, आपका मदरसा है, जो भी घर है, अब वो मदरसा भी घर है, तो आप दाखिल होते हुए 2 काम करें। शरई के मसाइल मौला हाल फरमा रहे हैं यहाँ पे। फरमाया अगर 2 काम करेंगे, सलाम करेंगे और सूरह तौहीद पढ़ेंगे, क्या होगा? हीन यदखुल मंज़िलहु फ़इन्नहु यनफ़िल फ़क्र, इसका फ़ायदा ये होगा कि फ़क्र आपसे दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये सूरह तौहीद और सलाम, ये काम कुर्बतन लिल्लाह करें। जब भी घर में दाखिल हूँ, मदरसे में दाखिल हूँ, तो फ़क्र दूर भागेगा। और फिर एक और मकाम पे आपने इरशाद फरमाया, यानी वो रिवायत मैंने आपकी खिदमत में शायद बयान कर दी है कि जो नमाज सुबह के बाद एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको जो है ना वो खैर दुनिया वल आखिरत अता फरमाता है। ठीक है, ये मैंने रिवायत अभी पेश की थी ना। हर नमाज के बाद वाली भी रिवायत है और सुबह वाली भी एक रिवायत। हर नमाज के बाद तो वो 5 नमाजें हैं जी। एक और रिवायत यहाँ पे, यक़ूल क़ुल हुवल्लाहु अहद सुलसुल कुरान। चलो ये कुछ और सूरतों के हवाले से भी, कुल या अय्युहल काफ़िरून के हवाले से, वो अभी मैं आपको उसमें नहीं ले जाना, बस कुल हुवल्लाहु अहद पे इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और रिवायत आपकी खिदमत में, वो रिवायत ये है वित्र के हवाले से इमाम के बात है, लेकिन वो भी अभी मैं नमाज शब के
بس مضمون آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ بعض معصومین کا طریقہ تھا کہ وطر جو نماز شب کا طریقہ تھا کہ وطر جو نماز شب کی تھی آخری رکعت، اس میں جو الحمد کے بعد تینوں صورتیں تھیں وہ کون سی پڑھتے تھے؟ سورہ توحید۔ کیوں؟ فرماتے تھے میں 3 صورتیں پڑھ کے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لے لیتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وطر میں آپ نے پڑھی تو 3 صورتیں ہیں، ثواب آپ کو پورے قرآن کی تلاوت کا ملے گا۔ تو رسول خدا نے ایک اور حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام انما مسلوں کا، یہ بھی ایک روایت ہے، شاید میں نے پچھلے درس میں پیش کی تھی، انما مسلوں کا مسل قل هو اللہ احد، کہ آپ کی مثال جو ہے بعض روایت میں اس امت میں قل هو اللہ احد کی مانند ہے۔ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً كَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ القرآن، جو سورہ توحید کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے گویا اس نے تیسرا حصہ ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ کی تلاوت کی ہے۔ احسنت۔ وَمَنْ قَرَأَ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيْ القرآن، کہ جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھی کتنا ثواب ملے گا؟ قرآن کے 2 حصوں کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ احسنتم۔ ومن قرأها 3 مرات، جس نے سورہ توحید کو 3 مرتبہ پڑھا، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ اتنا بڑا تحفہ کسی اور دین میں فقط پڑھیں 3 صورتیں اور ثواب پورے قرآن کا۔ اور یہاں پہ ایک وَكَذَلِكَ أَنْتَ یا علی، آپ بھی علی اس سورہ توحید کی مانند ہے۔ من احبک بقلبی، جو جاگ رہے کان لہو ثلث ثواب العباد، کہ جس نے آپ سے دل میں محبت رکھی اس کو پورے بندوں کے پورے اعمال کے ثواب کا تیسرا حصہ مل جائے گا۔ کتنی مخلوق ہے، العباد الف لام ہے، یعنی سارے بندے جتنے بھی آدم سے لے کر قیامت تک آئیں گے، وہ جتنی عبادتیں کریں گے، علی سے دل میں محبت رکھنے والے کو ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن علی سے محبت رکھنے والوں کو ان کے تمام اعمال کی نیکیوں کا ثلث حصہ مل جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَبِلِسَانِهِ كَانَ لَهُ ثُلُثَا ثواب العباد، علی دل میں محبت رکھے، فقط چھپا کے بیٹھے نہ رہے، دل میں محبت خطیب بن کے ذکر بھی کرے اور سامع بن کے اقرار اور اس کی تائید بھی کرے، علی سے محبت کا اظہار بھی کرے، فقط دل میں رکھنا کافی نہیں ہے۔ فرمائے اظہار بھی کرے، دل میں محبت رکھے اور زبان پہ اظہار بھی کرے، تو اس کو تمام بندوں کے اعمال کا 2 حصہ ثواب مل جائے گا۔ جو چپ بیٹھ گئے ابھی تک یہ حدیث سن کے کہ زبان پہ اظہار بھی کرے، اب تیسری بات وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ، کہ زبان دل میں محبت رکھے، زبان پہ اس محبت علی کا اظہار بھی کرے اور ہاتھوں سے بھی اظہار کرے، کان لہو ثواب العباد اجمع، تمام لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا اس بندے کو یہ 3 کام، دل میں محبت، زبان پہ اظہار اور غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں ہاتھوں سے بھی علی کی محبت کا اظہار کرے، تمام بندوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کلام رکھ کے ہاتھ اٹھا لیں، تمام بندوں کا ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تمام بندوں کا ثواب مل رہا ہے، یہ چھوٹا تحفہ نہیں ہے، یہ علی کی کرامت کی وجہ سے، یہ علی کے مقام کی وجہ سے ہے۔ تو اب میں کہتا تو نہیں ہوں، لیکن رسول خدا نے استثناء نہیں کیا کہ اس میں علی کی عبادت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کہ جس کی ایک ضربت افضل من عبادت وہ علی کی پوری زندگی کی عبادتوں کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو یہ آپ لوگ خوش قسمت ہو، علی کے حبدار ہو، علی کے چاہنے والے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اسی معنی میں اور بھی روایت ہیں، حوالے میں آپ کو آخر میں عرض کر دوں گا، حوالے موجود ہیں ہماری معتبر کتابوں میں، یہ روایات بہار الانوار کی 89 نمبر جلد میں یہ روایات آپ کو ملیں گی سورہ توحید کے حوالے سے، اور باقی بھی اور ہماری کتابوں میں، ہاں انشاءاللہ اس میں بھی بھیج دیں گے، جزاکم اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، پہلے یہ مشہور واقعہ آپ پڑھتے سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو پورا واقعہ بتا رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے اصحاب سے ایک دن، ایکم یصوم الدہر، کون ہے آپ میں سے جو ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے،
یعنی بلکہ یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے، یعنی جتنا یہ خدا نے زمانہ کائنات قیامت تک بنائی ہے وہ سارے اس نے روزے رکھے ہیں۔ وہ کون بندہ ہے؟ فقال سلمان انا یا رسول اللہ، سلمان نے کہا اللہ کا رسول میں نے ساری زندگی روزے رکھے۔ پھر فرمایا فَأَيُّكُمْ يُحْيِي اللَّيْلَ قال سلمان انا یا رسول اللہ، کون ہے جو ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے؟ سلمان نے کہا میں ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں۔ فغز اچھا پھر تیسرا سوال بھی کیا فَأَيُّكُمْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، کون ہے آپ میں سے جو روزانہ قرآن پورے قرآن کو جو ہے نا وہ ختم کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے؟ سلمان نے پھر کہا انا یا رسول اللہ، میں قرآن روزانہ ختم کرتا ہوں۔ اچھا فغضب بعض اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ کے بعض صحابی غضبناک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بندہ اٹھ کے گئے کہ میں ہی یہ سارے کام کر رہا ہوں، تو ایک بندہ اٹھ کے غضبناک ہو گیا، ظاہراً وہ لمبے قد کا بندہ تھا، روایات میں ذکر ہے وہی غضبناک ہوا تھا۔ فقال یا رسول اللہ ان سلمان رجل من الفرس ویرید ان یفتخر علینا، کہ سلمان یہ فارسی بندہ ہے، ہم عرب کے اوپر یہ فخر کرنا چاہتا ہے، قریش کے اوپر، معاشر قریش کا قرینہ بھی ہے کہ وہی قریشی تھا۔ کل تو بلے، تو یہ جو ہے نا اس نے اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے، یفتخر علینا، بس سارے کام میں کرتا ہوں۔ تو اس وقت وہ صحابی غضبناک ہو گیا، کہا یہ فارسی بندہ ہے اور یہ ہمارے اوپر جو ہے نا فخر کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، حالانکہ ہم نے اسے دیکھا ہے، دن کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، دن کو بغیر تلاوت قرآن کے اسے دیکھا ہے، پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا مہ یا فلاں انا لک بمثل لقمان الحکیم، صبر کر، تو سلمان پہ اعتراض کر رہا ہے، سلمان لقمان حکیم کی طرح ہے، سلمان سے ہی پوچھ، سل ہو، اسی سے سوال کر کہ کیسے یہ تو سارا کام کرتا ہے، تو نے اعتراضات کا دروازہ کھول دیا ہے، پہلے سلمان سے پوچھ تو تھی، وہ لقمان حکیم کی طرح بڑا دانا ہے، اس سے سوال کر، فَإِنَّهُ يُنبِّئُكَ، وہ تجھے بتائے گا۔ فقال الرجل سلمان یا ابا عبداللہ الیس زعمت انک تصوم الدہر؟ فقال نعم۔ فقال رأیتک فی اکثر نہارک تاکل؟ فقال لیس حیث تذہب، ایسی بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، انی اصوم الثلاث فی الشہر، میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، کما قال اللہ عز وجل من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 کے برابر نیکی ملے گی، تو میں 3 روزے رکھتا ہوں تو 30 روزوں کا ثواب مجھے ملتا ہے۔ وَأَصُومُ شَهْرَ شعبان، اور میں تو پورا شعبان بھی روزے رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جو رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی روزے رکھے وہ میں سلمان ہی تو ہوں۔ اچھا پھر اس نے کہا تو یہ خیال کرتا ہے کہ رات کو ہمیشہ عبادت کرتا ہے اور ہم نے آپ کو سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کہا سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من بات علی طہر فکأنما احیا اللیل کلہ وانا ابیت علی طہر، میرے حبیب رسول نے فرمایا تھا کہ جو رات کو طہارت کے ساتھ یعنی وضو کر کے سو جائے تو گویا وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اور تیسری بات، تو یہ کہہ رہے کہ میں قرآن روزانہ تلاوت کرتا ہوں، تو وہ حالانکہ تو ہم نے دیکھا ہے چپ بیٹھا ہوتا ہے، قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو اس کے وقت یہ ارشاد فرمایا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی علیہ السلام، سلمان کہتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول خدا سے سنی، مولا علی سے فرما رہے تھے یا ابا الحسن مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد فمن قرأ مرۃ فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأ مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأ ثلاثا فقد ختم القرآن فمن حبک بلسانه فقد کامل له ثلث الایمان۔ یہ اس روایت سے ہٹ کر دوسری روایت ہے، اس معنی میں بھی روایت ہے ثواب العباد، یا فرماتے ہیں کہ اے علی جو آپ سے دل میں محبت رکھے اس نے اپنے ایمان کا 3 حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اور پوری توجہ چاہوں گا، من احبک بقلبہ بلسانہ وقلبہ فقد کامل لہ ثلثا الایمان،
جس نے دل میں بھی محبت رکھی اور زبان پہ اظہار بھی کیا، اس نے اپنے ایمان کے 2 حصے مکمل کر لیے۔ ومن احبک بلسانہ وقلبہ ونصرک بیدہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول سے میں نے، سلمان نے سنا تھا، علی سے، علی کو فضائل، علی کے فضائل سناتے، علی سے فرما رہے تھے جو آپ سے دل میں محبت رکھے، زبان پہ اظہار بھی کرے اور ہاتھ سے تیری نصرت بھی کرے، اس کا تو ایمان ہی مکمل ہو گیا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سلامت رہیں تا قیامت رہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے علی کی نصرت میں، چونکہ علی کے فضائل سنانا، علی سے محبت رکھنا، یہ علی کی نصرت، یہ دین کی نصرت، ان کے لیے حدیث مصطفیٰ کے اگلے جملے سلمان عرض کرتے ہیں، یہ میں نے رسول خدا سنا، مولا علی کو سناتے ہوئے فرما رہے تھے، والذی بعثنی، اسی حدیث کا تتمہ ہے، والذی بعثنی بالحق یا علی، اے علی مجھے قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث برسالت کیا، لو احبک اہل الارض کا محبت اہل سما لک، اگر اہل زمین بھی سارے اسی طرح آپ سے محبت رکھتے جس طرح اہل سما یعنی فرشتے آپ سے محبت رکھتے ہیں، لما عذب اللہ احدا بالنار، پھر اللہ کسی کو جہنم سے سزا ہی نہ دیتا۔ اور فرمایا وَأَنَا أَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، رسول خدا فرماتے ہیں انا اقرأ، یہ رسول خدا سے حدیث سنتے ہوئے، جب اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی تھی سلمان نے اور اب صحابہ کو سنا رہے تھے، تو جناب سلمان کہتے ہیں میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ میں قرآن سارا دن میں، ایک دن میں کیسے ایک قرآن ختم کرتا ہوں، وَأَنَا أَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ 3 مرات، اور میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہوں، اسی وجہ سے تو مجھے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت کہتی ہے فقام وکأنہ قد القى القوم حجرا، سلمان تو فضائل علی سنا کے چل دیے، لیکن جو منافقین بیٹھے تھے ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے منہ میں پتھر آ گئے ہو۔ یعنی علی کی فضیلت سن کے چپ اور حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو علی والے ہوتے ہیں وہ علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، پریشان ہوتے نہیں، حیران و پریشان کرتے ہیں۔ مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ بارگاہ اس معنی میں اور بھی کافی روایات ہیں